أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ باز آنے والے نہیں ہیں، وہ رکنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس بالکل کھلی دلیل آ جائے. اور وہ کھلی دلیل اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے جو ان کے سامنے مقدس اور پاکیزہ صحیفے یا صحیفہ پڑھ کے سناتے ہیں، جس صحیفے میں بہترین اور بنیادی اور ضروری مضامین ہیں. اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا تھا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، خالص دین کو اسی کے لیے کرتے ہوئے ہر چیز سے یکسو ہو کر، اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، اور یہی ملت کا طریقہ ہے اور یہی دین ہے. یہ سورہ بینہ ہے. چونکہ اس سورت میں 2 مرتبہ بینہ کا لفظ آیا اس لیے سورت کا نام بینہ رکھا. اس سورت کا نام لم یکن بھی ہے اور بھی مختلف نام ہے. یہ مدینہ میں نازل ہوئی. ہمارے قرآن کی ترتیب میں 98 نمبر پر ہے اور اترنے کی ترتیب میں یہ 100 نمبر پر اتری ہے. اس سورت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورت بہت جامع ہے، یعنی بہت ضروری باتیں اس میں ذکر کی گئی، اور یہ سورت مانع ہے، روکنے والی ہے. یعنی جتنے باطل فرقے اس زمانے میں تھے اور آج ہے، سب کی قلعی کھولنے والی، سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ، حق کا حق اور باطل کا باطل کرنے والی ہے. اس میں باطل فرقوں کا رد ہے. اور یہ سورت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ تم کو یہ سورت پڑھ کے سنا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ذرا پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن آپ پر اتر رہا ہے اور میں پڑھ کے سناؤں؟ تاکہ اللہ نے کہا ہے، تاکہ اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے، تاکہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ تم یہ سورت پڑھ کر سناؤ. تو بہرحال یہ اتنی عظیم سورت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتاری اور اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اپنے ایک ساتھی سے، اپنے ایک شاگرد سے اور اپنے ایک دوست سے اور اپنے ایک امتی سے اس کو سنیں۔ بہرحال تو اس صورت کا دوسرے سے سننا یہ بھی ایک سنت ہو گئی کہ جب نبی کو اللہ نے دوسروں سے سنوایا تو یہ سورت سننا بھی کسی سے پڑھتے ہوئے ایک سنت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جو بینہ کہا گیا، اس سورت کا نام بینہ، بینہ کے معنی آتے ہیں بالکل کھلی ہوئی بات، بالکل روشن بات، جس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، الجھاؤ نہ ہو، بالکل سیدھا سیدھا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو معجزے ہوتے ہیں اس کو بھی بینہ کہا ہے، قرآن کو بھی بینہ کہا ہے، بہت ساری دلیلوں کو بھی قرآن نے بینہ کہا ہے، لیکن اس صورت میں جو بینہ کی مراد آئی ہے اس سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، آخری نبی ہونا اور آخری رسول ہونا بالکل صاف ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ نمونے کے لیے بالکل ہر ایک کے لیے نمونہ بن سکے ایسی چیز ہے، ہر ایک کے لیے، شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے، بچے کے لیے، باپ کے لیے، نانا کے لیے، دادا کے لیے، دوست کے لیے، استاد کے لیے، شیخ کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، ہر ایک کے لیے اس میں نمونہ ہے۔ تو رسول کو اس صورت میں بینہ کہا گیا۔ اس صورت میں جو شروع کا مضمون ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ جن فرقوں کا اور جن لوگوں کا یہاں نام لیا جا رہا ہے اس زمانے میں ان فرقوں کی حالت کیا تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے پہلے سے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں چونکہ ان پر، ان کے نبیوں پر، عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان پر اللہ تعالیٰ نے انجیل، جس کو آج کل بائبل کہتے ہیں، وہ اتاری گئی، اور موسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے توریت اتاری۔ تو یہ اہل کتاب یعنی کتاب والے لوگ جن کے نبیوں پر کتاب اتاری گئی تھی، ان کو اردو میں شارٹ کٹ میں کتابی بھی کہتے ہیں، اور ہمارے وہاں عیسائی، یہودی اس طرح ان کو بولتے ہیں۔ تو ایک جماعت تو یہ تھی یہودیوں کی۔ تو یہ یہودی لوگ اپنی کتابوں میں یعنی توریت اور انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں آئی تھی اس کی وجہ سے بہت شدید انتظار میں تھے کہ کب وہ نبی آوے اور ہم اس نبی کی بات کو مانیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ان کے ساتھ مل کر ہم دین کا کام کریں، ایسے انتظار میں تھے وہ۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے، خیبر میں، بنو قریظہ میں، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ تینوں سب باہر سے آ کے بسے تھے مدینہ میں۔ اور کیوں بسے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ پتھریلی اور کھجور والی جگہ میں آئیں گے۔ تو پہاڑوں کا ہونا اور کھجوروں کے درختوں کا ہونا یہ صرف مدینہ میں تھا، تو یہ لوگ مدینہ میں آ کے بسے تھے، باہر سے آ کے، اسپیشل اسی لیے تاکہ آخری نبی جب آوے تو ان کی بات سب سے پہلے ماننے والے ہم بنے، پہلی صف میں ہم لوگ شریک ہو جاوے، اتنا ان کو وہ تھا۔ بلکہ بعض
کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جب کہیں پر مشرکین کی اور کتابی کی لڑائی ہوتی تھی یا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اور اس میں کتابی لوگوں کو، یہود اور عیسائی لوگوں کو کبھی پریشانی ہوتی تھی، ہار کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہماری کتاب میں جس آخری نبی کا تذکرہ کیا ہے اس کو جلدی بھیج دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کو سبق سکھاویں، یہاں تک دعا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 یعنی 90 میں ایک کم، 89 جس کو کہتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ لوگ کافروں پر فتح کرنے کے لیے پہلے سے دعا کر رہے تھے، قرآن نے کہا۔ اور ایک جگہ قرآن نے فرمایا کہ یہ نبی کو اتنا جانتے تھے جتنا اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد کو جتنا، بھئی ہم سب اپنی اولاد کو کیسا جانتے ہیں کہ بھئی مستی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کی زبان سے کیا کیا نکلتا ہے، اس کا دماغ کس بات میں چلتا ہے نہیں چلتا ہے، وہ کہاں پڑھائی میں چلے گا یا دنیاوی تعلیم میں چلے گا، کیا چلے گا نہیں چلے گا، اس کے لیے ہمیں کیسی لڑکی چننی ہے، ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسا اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اور قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں فرمایا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں یعنی توریت اور انجیل میں نبی کو پاتے تھے۔ یہاں قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے نا، نبی کا نام پاتے تھے ایسا نہیں لکھا، نبی کی صفات پاتے تھے ایسا نہیں، بلکہ ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنا کھل کر اور اتنی علامتوں کے ساتھ بیان کیا تھا کہ گویا وہ سامنے ہو، کیونکہ آخری نبی تھے۔ آخری نبی کی علامتوں میں اگر شک شبے والی بات رکھی جائے گی تو آدمی کو ماننے میں تذبذب ہوگا، وہ ہیزیٹیشن میں رہے گا، شک شبے میں رہے گا، ادھر ادھر ٹامک ٹویا مارے گا۔ تو اس نے اتنی چوکھوٹ کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے، اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبی بننے کے بعد شام کا سفر کیا، کس نے؟ جبیر بن مطعم نے۔ تو وہاں گئے تو ایک راہب کو پتہ چلا کہ یہاں مکہ سے کوئی آدمی آیا، تو راہب نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، پھر پوچھا کہ تمہارے وہاں کوئی آدمی ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو؟ تو کیا ہاں، تاکہ ان کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام ہے کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، ان کی ہائٹ باڈی کیا ہے، قد کتنا ہے، یہ وہ کیا باتیں کرتے، ساری باتیں پوچھی۔ اور پھر حضرت جبیر بن مطعم کو کہا کہ میں اگر ان کی شکل تم کو بتاؤں تو کیا تم پہچان لو گے؟ اگر کیسی بات کرتے ہو میں پہچان لوں گا۔ تو وہ اپنے ایک روم میں لے گئے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا رکھی تھی۔ تو حضرت جبیر بن مطعم نے کہا کہ یہ تو بیائی کی وہی شکل ہے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم نے پوچھا کہ تم نے کیسے بنائی جبکہ تم تو مکہ میں آئے بھی نہیں؟ تاکہ ہماری کتابوں میں حضرت کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ تصویر بنائی ہے۔ اتنی بڑی بات، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فلسطین فتح ہوا، تو فلسطین فتح کیسے ہوا؟ شروع میں ان کے زمانے میں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ فلسطین کو ایک ایسا آدمی فتح کرے گا جس کا نام یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو وہاں جب لشکر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خلیفہ ہے ان کو یہاں بلاؤ۔
یہ قصہ مشہور ہے، سب کو معلوم ہے کہ حضرت اپنے غلام کے ساتھ آئے، باری باری سوار ہو رہے تھے، بالکل جب فلسطین آیا تو باری غلام کی تھی، غلام نے کہا حضرت آپ سوار ہو جائیے، تاکہ نہیں میری باری ہے، میں نیچے رہوں گا، تم سوار ہو جاؤ۔ تو اسی طرح گئے، انہوں نے چابیاں دے دی، تو چابیاں دی تو ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے کوئی کاغذ دیا، تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ بھائی یہ جو فلسطین فتح ہوا وہ میری اور میرے بیٹے کی ملکیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں، پرچی میں کیا لکھا ہے، کیا جواب دے رہے کیا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنایا کہ میں بہت سال پہلے یہاں فلسطین آیا تھا، کسی شام کے سفر پر آیا تھا تجارت کے لیے، اور پھر جب ہم ریٹرن ہوئے تو میری ایک چیز یہاں رہ گئی تھی، تو میں نے قافلے والوں کو کہا تم اپنا ٹائم مت بگاڑو، تم جاؤ، میں وہ چیز لے کے آتا ہوں۔ پھر میں وہ چیز لے کر آیا تو راستے میں قافلے سے بھٹک گیا، اور بھٹکتے بھٹکتے میں ایک کلیسا میں پہنچ گیا، کلیسا کے بعد چرچ کے باہر سو گیا۔ صبح میں وہاں سے پادری نکلا تو پادری نے کہا مسافر ہے، کھانا کھلایا، اکرام کیا، پھر بات چیت ہوئی کہ تم کہاں سے آئے؟ کہ میں مکہ سے آیا، مدینہ سے آیا۔ کہ کیا نام ہے؟ عمر۔ تو وہ چونک گئے پادری۔ پھر پوری بات ہوئی تو اس پادری نے پوری ڈیٹیل نہیں بتائی، اور اتنا کہا کہ ذرا اس کاغذ میں اتنا لکھ دو نے کہ یہ چرچ میری ہی ملکیت میں رہے گا یہ۔ تو حضرت عمر کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا لکھوا رہا ہے، کہ ابھی میں تو وہاں رہتا ہوں، ادھر کچھ آیا نہیں، ان کی حکومت یہاں ہے، پھر یہ کیوں لکھوا رہا ہے۔ حضرت عمر نے بہت پوچھا لیکن اس نے کچھ بتایا نہیں۔ حضرت عمر نے لکھ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے تیری ملکیت رہے گی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ وہ پرچی ہے جو اس نے ابھی دی مجھے۔ تو سوچو کہ ان کی کتاب میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، ابو بکر کی پوری ڈیٹیل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری تفصیل کہ کون سا خلیفہ کتنے سال حکومت کرے گا، اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز، یعنی آج سے 1400 سال پہلے بھی اس زمانے کی توریت اور انجیل میں یہ بات تھی۔ اس کے بعد تو بہت چینجنگ ہو گئی، اب اس میں یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آج بھی آج کی بدلی ہوئی بائبل کے اندر اور توریت کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں کہ یہ آخری نبی ہے اور نبی آنے والے۔ تو ان کو انتظار تھا کہ وہ آئیں گے۔ دوسری جماعت یہاں جس کا تذکرہ ہے مشرکین کا تذکرہ ہے، مشرکین مکہ، ان کے بارے میں تو کچھ آتا نہیں اتنا خاص، البتہ وہاں کے جو مشرک تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، ہر بات میں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کو مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے کہ اللہ میری ذریت میں ایک ایسا بندہ پیدا کرنا جو بالکل نبی ہو، یہ ہو وہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے ان کو بھی پتا ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سورہ فاطر کے اندر جو 22ویں پارے میں ہے ایک آیت ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے لَإِن جَاءَهُمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا آوے تو ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ تو یہ بھی کسی نہ کسی درجے میں کسی نبی کے انتظار میں تھے، ایسا پتہ چل رہا ہے۔ ان کو بھی تھا کہ کوئی آئے گا نبی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں، جس کو چاہے آپ ہندو کہہ دو، مشرک کہہ دو، کافر کہہ دو، ان کی جو کتابیں ان کے وہاں معتبر سمجھی جاتی ہیں، وید ان کے وہاں ہے، چنانچہ ایک ہے رگ وید ہے، یجور وید ہے، سام وید ہے، اتھر وید ہے، یہ چاروں کتابیں وید ان کے وہاں بہت معتبر ہے۔ اس میں جو اتھر وید ہے یہ زمانے کے اعتبار سے آخری ہے ان کے وہاں، تو اس کے اندر 14 منتر ہیں، کتنے؟ بہت سارے ہیں، لیکن 14 منتر ایسے ہیں
جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ لیکن یہ ان لوگوں کی بھی کمی ہے کہ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب نہیں پڑھی، ان کے گروؤں کی بھی کمی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا نہیں، اور ہم لوگوں کی بھی کمی ہے کہ ہم نے سنسکرت زبان خاص لوگ کچھ سیکھتے اور ان کی کتاب کو پڑھ کر یہ باتیں نکالتے اور انسانیت تک یہ بات پہنچاتے کہ بھئی تمہاری کتاب میں جس آدمی کا تذکرہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی کتاب میں لفظ آتا ہے نراشنس۔ نراشنس، نر کے معنی آدمی اور شنس کے معنی ہوتے تعریف کے لائق، جس کو ہم عربی میں کہتے محمد۔ چونکہ وہ سنسکرت میں ہے تو وہاں نراشنس کا لفظ کئی منتروں میں آیا ہے، کئی شلوک بولتے، کیا بولتے ہیں، اس کے اندر آیا ہے یہ۔ اور ایک جگہ لفظ آیا ہے کورم، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مہاجر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے۔ اس کا ترجمہ آتا ہے پیغمبر امن، سمجھے، یعنی امن شانتی کے پیغمبر۔ دوسرے منتر میں وہاں لکھا ہے جن کی 12 بیویاں ہوگی، اور نبیوں کی ہسٹری میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی 11 بیوی اور ایک باندھی تھی۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسرے منتر کے اندر فتح مکہ کا تذکرہ ہے، اور فتح مکہ میں مسلمانوں کے 10,000 سپاہی ہوں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ذاتی 20 اونٹنیاں تھیں، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ 20 اونٹنی والے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بھی خاص طور پہ ایک کتاب دیکھی ہوگی کلکی اوتار، جو ان کے وہاں بہت مشہور ہے۔ تو یہ جو ہے کلکی اوتار، یہ بھی حضور پاک، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کے والدین کا نام، یہ ساری باتیں۔ اس کے علاوہ ان کے وہاں مہابھارت ہے، مہابھارت میں آخری نبی کی 8 صفت بیان کی ہے، وہ 8 صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ اور وہ لوگ بھی انتظار میں ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جن کا تذکرہ ہے وہ آ چکے ہیں، اب کوئی نیا آنے والا نہیں ہے۔ اب ان کو سمجھانے کی ذمہ داری ہماری بھی ہے اور ان کے گروؤں کی بھی ہے۔ تو بہرحال آگے کی جو آیتیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھنا ضروری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابی لوگ، مشرک لوگ کس خیال میں تھے، اور پھر نبی آئے تو پھر انہوں نے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن سے تعلق عطا فرماوے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نبی مانتے ہیں، ہمارا یقین اور بڑھے کہ ہم نے جن کو نبی مانا ہے وہی نبی برحق ہے، اور ساری انسانیت کو انہی کے قدموں میں آ کر امن، چین، عافیت اور سلامتی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔